السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وجعلوا للہ شرکاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنین وبنات بغیر علم سبحانہ وتعالی عما یصفون. اور ان تمام باتوں کے باوجود لوگوں نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شریک ٹھہرایا، حالانکہ جنوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی پیدا فرمایا، اور انہوں نے بغیر سمجھے بوجھے، بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر لی. اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں. محترم سامعین کرام، سورۃ الانعام سورہ نمبر 6 اور اسی سورت سے ابھی آیت نمبر 100 یعنی 100 نمبر کی آیت کریمہ تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا. سامعین کرام، اس سے پہلے کئی آیات جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں، ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے مثال قدرت کی کاریگری کو بیان کیا گیا ہے. رب العالمین زمین کی تاریکی میں جو دانہ یا جو گٹھلی ہوتا ہے اس کو پھاڑ کر کے لوگوں کے لیے مختلف قسم کے غلے اور اناج اگاتا ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسان کے لیے دن اور رات کو پیدا فرمایا ہے. دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورج کی روشنی دی جس میں انسان کام کرتا ہے، محنت و مشقت کرتا ہے، اور رات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تاریک بنایا تاکہ لوگ اس میں آرام کریں، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. وہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے جس نے انسانوں کو باپ کے ریڑھ کی ہڈی کے نطفے سے ماں کے رحم کے اندر لے جا کر کے اور پھر وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا مکمل سسٹم کے ساتھ. اور ایسا سسٹم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں بنا سکتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان سے بارش برساتا ہے، جس بارش سے انسانوں کے لیے روزی اور تمام مخلوقات کے لیے اس پانی میں زندگی ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو اوپر سے برسا کر کے اس زمین کو ہرا بھرا کیا، اور یہاں سے بے شمار غلے، بے شمار پیڑ پودے، ہر طرح کے پھل، ہر طرح کے باغات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا. اس کے باوجود اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، لوگوں نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کر دیا. جنوں کو، یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مشرکین کی مذمت بیان فرمائی ہے کہ جنہوں نے نمک حرامی اور بے وفائی کی حد کر دی کہ تمام نعمت دینے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ پورے کائنات کا خالق مالک ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ مستقل بذات ہر ایک کو پیدا فرمانے والا ہے، ہر ایک کی ضرورت کو پوری کرنے والا ہے، ہر ایک کا رب ہے، اس کو چھوڑ کر کے انہوں نے غیر اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں شریک کر کے ان کی پوجا پاٹ شروع کر دی. سامعین کرام، یہاں پر بعض لوگ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جو غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں اس میں جنوں کی پوجا تو نہیں کرتے ہیں، بتوں کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر ولیوں کی پوجا کرتے ہیں، یا پھر قبروں کی پوجا کرتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہنے والے. تو یاد رکھیے، اس روئے زمین پر جس قسم کا بھی شرک ہو رہا ہے، اس شرک پر ابھارنے والا جن ہے، شیطان ہے. یہ وہی ابلیس یا اس کی نسل کے لوگ ہیں، یہ وہی ابلیس یا اس کے نسل کے چلنے والے مخلوق ہیں جن کو جن کہا جاتا ہے. جن، ابلیس بھی جن تھا. ابلیس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے یہ جو بندے ہیں جس کو تو نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، ان کو میں بہکا کر کے رہوں گا، ان کو میں شرک میں ملوث کر کے رہوں گا، ان کو میں تیرے سیدھے راستے سے بھٹکا کر کے رہوں گا، ہر طرح سے ان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کروں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا. حدیث سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ ایک زمانے میں نیک لوگ جب تھے، جب وہ مرے تو شیطان ایک نیک آدمی کی صورت بنا کر کے آیا اور کہا کہ تم لوگ آج غمگین بیٹھے ہو، ان کے لیے ایک کام کرو، ان کے لیے مورتی بنا لو. ان کی پوجا نہیں کرنا، لیکن مورتی بنا کر کے اپنی عبادت خانے میں رکھنا. ان لوگوں نے وہی کیا، بعد میں چل کر کے وہی سے شرک شروع ہوا. تو یہاں پر جنوں کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرانے کا جو مطلب ہے وہ یہی ہے
کہ جتنے بھی شرک ہو رہے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ اسی جن اور شیطان کا ہاتھ ہے. لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو چھوڑ کر کے جنوں کے حکم کو مانا، گویا اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو شریک مقرر کر لیا. اللہ نے فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جن کو شریک ٹھہرا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بات کو بیان کیا ہے. سورہ مریم آیت نمبر 44 اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، کیا کہا؟ یا ابتی لا تعبد الشیطان، اے بجان شیطان کی پوجا مت کیجیے. لا تعبد الشیطان، شیطان کی پوجا مت کیجیے. کیا آزر شیطان کی پوجا کرتا تھا؟ نہیں، وہ تو بت بناتا تھا. وہ شیطان کی پوجا نہیں کرتا تھا، وہ تو بت بناتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر سورہ یاسین آیت نمبر 60 اور 61 میں کہا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم. اے آدم کی اولاد، اے انسانوں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی پوجا مت کرنا، کیونکہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تم لوگ میری عبادت کرنا، کیونکہ میری عبادت کرنا ہی صراط مستقیم ہے. تو ان آیتوں سے کیا پتہ چلا کہ انسان چاہے کسی کو بھی اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے، وہ دراصل شیطان کی ہی پوجا کر رہا ہے. شیطان کی ہی پوجا کر رہا ہے. قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی قرآن کے اندر، بہت تفصیل ہے اس میں، اسی قرآن کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کے منظر کو بھی بیان کیا ہے کہ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے غیروں کو شریک ٹھہرا رہے ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں، ان لوگوں کو جب قیامت کے دن لایا جائے گا اور شیطان کو لایا جائے گا تو یہ لوگ اللہ سے شکایت کریں گے کہ یہ شیطان ہم کو بہکا دیا تھا. شیطان فوراً کہا کہ میں نے تم کو نہیں بہکایا تھا، میں نے تو صرف آفر دیا تھا، تم نے تو فوراً قبول کر لیا. مجھ کو ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو. میں نے تمہارے ساتھ کوئی زور زبردستی نہیں کی تھی، تم نے خود صرف میرے کہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے، تمہارا خالق ہے، تمہارا مالک ہے، تمہاری تمام ضروریات کو پوری کرنے والا، تمہاری حفاظت کرنے والا، پیدائش سے لے کر کے موت تک تمہاری ہر چیز کا خیال رکھنے والا، اور آج اس میدان حشر میں لانے والا جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو چھوڑ کر تم نے صرف میری بات کو مان لیا. تو یہ اصل شیطان اور جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک مقرر کرنا ہے. اسی چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جنوں کو شریک مقرر کر لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ کے ساتھ جنوں کی عبادت کی، اس کے حکم کو مانا. آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ جنوں کو پیدا کرنے والا کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. جنوں کو اس نے پیدا کیا، تم جنوں کی عبادت میں لگے ہوئے ہو. شیطان کو اس نے پیدا کیا اور تم شیطان کی عبادت میں لگے ہو، اللہ کی عبادت میں نہیں لگے ہوئے. یہ بہت ہی بدترین جرم ہے، اور یہاں پر اسی چیز کی مذمت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور آگے اللہ نے فرمایا وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان لوگوں نے بغیر سوچے سمجھے، بغیر علم کے، بغیر سند کے، بغیر دلیل کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی. بغیر علم کے، بغیر دلیل کے، بغیر سند کے، بغیر سوچے سمجھے ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی. یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت بیان کی ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں مقرر کر دی. حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پاک ہے. آگے جو آیات آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے ان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، ان لوگوں نے بغیر دلیل کے، بغیر علم کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بیٹے بیٹیاں مقرر کر دیے. کس نے مقرر کیا؟ یہودیوں نے سیدنا عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مقرر کیا. عیسائیوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا مقرر کیا. اور مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بیٹیاں مقرر کر دیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحانہ و تعالی عما یصفون، جو بات یہ لوگ بیان کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہت پاک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اکیلا ہے، ہمسر ہے، بے مثل ہے، اس کے مقابل کوئی نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں، اس کی طرح سے کوئی نہیں، نہ وہ کسی کا باپ ہے نہ اس کا کوئی باپ ہے. وہ ان تمام عیبوں سے بالکل پاک ہے. سامعین کرام، ابھی آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں اور بھی باتیں بیان فرمائی ہیں جو انشاءاللہ کل اور کل کے بعد کے درسوں میں ہم آپ کے خدمت میں پیش کرنے والے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ
ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا